وہ کون سی 10 غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کچھ اصول اور آداب کی تعلیم دی ہے تاکہ اس مقدس کتاب کی حرمت اور تقدس برقرار رہے۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی سے انسان گناہگار ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ عمل کفر کے قریب ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے 10 غلطیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تحریف۔ قرآن کی الفاظ یا معنی میں تبدیلی کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایسا عمل نہ صرف گمراہی کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی بھی ہے۔ قرآن کی آیت کو اپنے مفادات کے لیے تبدیل کرنا کفر کے مترادف ہے۔ نمبر 2، بغیر وضو کے تلاوت کرنا۔ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا یا چھونا اس کی حرمت کے خلاف ہے۔ وضو کے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن کے ادب اور احترام کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ نمبر 3، غلط تفسیر کرنا۔ قرآن کی تفسیر کرتے وقت علم اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی غلط تفسیر کرنا یا اپنی مرضی کے مطابق معنی بیان کرنا گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے دین کی غلط تصویر پیش ہوتی ہے جو کفر کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ نمبر 4، معنی کو نظر انداز کرنا۔ صرف الفاظ کی تلاوت کرنا اور ان کے معنی پر غور نہ کرنا قرآن کی روح سے انحراف ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ اس کے مقصد کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نمبر 5، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن کا مذاق اڑانا یا اس کے احکامات کو حقیر سمجھنا سختی سے منع ہے۔ یہ عمل دین کی بنیادی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے اور کفر کے مترادف ہے۔ نمبر 6، قرآن کو ناپاک جگہ پر رکھنا۔ قرآن کو ناپاک یا غیر محتاط جگہ پر رکھنا اس کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کو ہمیشہ پاک اور احترام والی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ اس کی حرمت برقرار رہے۔ نمبر 7، قرآن کو منافع کے لیے استعمال کرنا۔ قرآن کو تجارتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کی تلاوت کو پیسوں کی ہوس کرنا، اس کے تقدس کے پامال کرنا، قرآن کو مال کمانے کے لیے استعمال کرنا دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 8، قرآن کی آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا۔ قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنا یا ان کا غلط مطلب نکالنا شدید گمراہی ہے۔ اس عمل سے قرآن کی اصل تعلیمات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 9، قرآن کی احکامات کو ماننے سے انکار کرنا۔ قرآن کی احکامات کو جان بوجھ کر نہ ماننا یا ان پر عمل کرنے سے انکار کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے کلام کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا دین سے انحراف ہے۔ نمبر 10، قرآن کو صرف ظاہری تلاوت تک محدود رکھنا۔ قرآن کو صرف ظاہری تلاوت تک محدود رکھنا اور اس کے پیغام پر عمل نہ کرنا قرآن کی اصل مقصد سے انحراف ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے
اور اس کے احترام کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اس کی تجوید سیکھنا اور اس کے اصولوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اور جنت کی بشارت بھی دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کا احترام اور صحیح پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اصولوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور اپنی تلاوت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اللہ کے قریب تر ہو سکیں اور اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔